السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے تمہیدی طور پر صرف یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ زبان کے جائز استعمال سے مراد کیا ہے اور انسانی شخصیت پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہم زبان کی حفاظت کے بارے میں قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے تو فوراً ایک نگہبان اور مقرر فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ یعنی انسان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہے۔ اب اگر وہ بات اچھی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے لیے جزا کا باعث بنے گی اور اس پر اسے انعام ملے گا، اور اگر وہ بات بری ہوگی تو اس پر سزا مرتب ہوگی اور اسے اس پر گناہ ملے گا۔ تو یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم بولتے وقت کوئی غیر محتاط رویہ استعمال نہ کریں، غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ بہت توجہ کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی زبان کو کھولیں اور اس سے مفید اور مثبت باتیں نکالیں۔ زبان کی حفاظت کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 10 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 41۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی پہچان اور علامت ہی یہ بیان فرما دی ہے کہ بندے کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہوں، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ گویا کہ وہ بندہ مسلمان شمار نہیں ہوگا یا کامل مسلمان شمار نہیں ہوگا جو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو۔ اب غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بندے کی نماز، روزے اور دیگر عبادات تو پوری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان سے دوسرے لوگوں کا دل بھی دکھتا رہتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کی نمازیں اور اس کے روزے خدا نخواستہ ضائع ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس نے مسلمان ہونے کا جو بنیادی نصاب تھا اسی کو پورا نہیں کیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی میقاتہا، نماز کو بر وقت ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے تیسری بار عرض کی کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یسلم الناس من لسانک، تیسرا افضل عمل یہ ہے کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی 9802، یعنی اگر تمہاری زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، تم اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہو اور لوگوں کو اس کی اذیت سے محفوظ رکھ رہے ہو، سلامت رکھ رہے ہو، تو سمجھ لیجئے کہ تم سب سے افضل عمل اپنائے ہوئے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ انسان کی نجات کا انحصار ہی اسی بات پر ہے، جیسا کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کس چیز میں مضمر ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو انسان کو نجات سے ہمکنار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک
وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِک، کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں وسیع محسوس ہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور تیسری بات، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہا کرو۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جس انسان میں یہ آ جائیں، جو بندہ ان کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دے دے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2406۔ اسی سے متعلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ من صامت نجا، جو بندہ خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ خاموشی اختیار کر لے گا تو اس کی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکلیں گی جس سے لوگوں کا دل دکھتا ہوگا، اس کی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے جو گناہوں پر مشتمل ہوں گے، اس کی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکلیں گے جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہوں گے، اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکل پائے گی جس سے شرانگیزی ہوتی ہو، جس سے فساد پھیلتا ہو، جس سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہو۔ تو جب وہ خاموش رہنے سے ان ساری برائیوں سے محفوظ رہے گا تو یقینی بات ہے کہ نجات پا لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس چیز کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار اپنی زبان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، یا لسان قل خیرن تغنم اسکت تسلم من قبل ان تندم۔ اے زبان، اچھی بات ہی بولنا، تبھی تم فائدے میں رہ سکتی ہو، اور خاموشی اختیار کیے رکھنا تاکہ تم کسی بات پر شرمندہ ہونے سے پہلے پہلے ہی اپنی حفاظت کر لو۔ صحیح الترغیب و ترہیب 2872۔ یعنی وہ اپنی زبان سے فرما رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں اور جلد بازی میں تم بول پڑو اور بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم خاموش ہی رہو تاکہ بعد والی ندامت مول نہ لینا پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی بہت زیادہ تربیت فرمائی، ہر معاملے میں، ہر انداز سے، ہر اسلوب سے اور ہر میدان میں۔ تو دیگر معاملات کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں بھی بڑی ان کی تربیت فرمائی۔ تو اسی تربیت ہی کے نتیجے میں ایک دن سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ جو ہم اپنی زبان سے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا ہمارا مواخذہ اس پر بھی ہو سکتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ اے معاذ، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکنے والی چیز یہی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی ہی تو ہوگی۔ سنن ابن ماجہ 3973۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب تھا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ ہماری زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندے، قیامت کے دن انہی زبانوں کی وجہ سے ہی تو لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ پھینکا جائے گا، الٹے منہ پھینکا جائے گا، کیونکہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے اکثر حصہ جو ہے ان گناہوں کا انہی سے متعلق ہے جو باتیں زبان سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اکثر خطا یبن آدم فی لسانہ، آدمی کے زیادہ تر گناہ جو ہیں اس کی زبان ہی سے سرزد ہوتے ہیں۔ واقعتاً ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، جھوٹ ہے، چغلی، غیبت، بدگمانی، فساد کی بات، گالی گلوچ، کسی پر الزام تراشی، کسی پر بہتان بازی، کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جو زبان ہی سے سرزد ہوتے ہیں۔
تو اس لیے گناہوں کا اکثریتی حصے کا تعلق زبان سے ہے، اور یہی زبانیں ہی انسانوں کو جہنم میں پھینکوائیں گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، والذی لا الہ غیرہ ما من شیء علی وجہ الارض احوج من طول سجن من لسان، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زمین پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کو زبان سے زیادہ لمبے عرصے تک قید میں رکھا جا سکتا ہو۔ یعنی سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو قید میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو چیز قید میں رکھے جانے کی حقدار ہے، وہ انسان کی زبان ہے۔ وہ اس کی منہ کی قید میں جتنی زیادہ دیر رہے گی، انسان اتنا ہی محفوظ رہے گا، اتنا ہی سلامت رہے گا۔ جو ہی اس کی قید ختم کرو، زبان کو باہر نکالو، وہ کوئی ایسی بات نکال دیتی ہے، بول دیتی ہے، جو انسان کی عزت کے لیے اور انسان کی جان کے لیے، انسان کے دین کے لیے خطرہ بن سکتی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ما عقل دینہ من لم یحفظ لسانہ، جس بندے نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین نے جن کاموں سے روکا ہے، جن گناہوں سے روکا ہے، ان کے اکثریتی حصے کا تعلق زبان سے ہے، اور اگر کوئی زبان کی حفاظت ہی نہ کرے، زبان کو کھلا چھوڑ دے، بے مہار چھوڑ دے، تو گویا کہ اس نے اپنے دین کے سبق کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سلف صالحین تو اس حد تک فرمایا کرتے تھے، الحکمت عشرۃ اجزاء فتسعۃ منہا فی الصمت والعاشرۃ عزلۃ الناس، کہ دانائی اور عقل مندی کے 10 حصے ہوتے ہیں، جن میں سے 9 حصے صرف خاموش رہنے سے حاصل ہوتے ہیں، اور 10واں حصہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے میں۔ یعنی ایسے امور اور ایسے کام جن میں لوگوں سے میل جول ضروری نہیں ہوتا، ان امور کے وقت، ان کاموں کے وقت انسان بالکل الگ تھلگ رہے، اللہ کی یاد میں رہے، لوگوں میں گھل مل کر اپنا وقت ضائع نہ کرے، گناہوں میں نہ پڑے۔ اور یہ تو ایک حصہ ہے، 9 حصے دانائی کے، عقل مندی کے صرف خاموش رہنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے ایک بزرگ کا یہ قول نقل کیا ہے، انما لسانی سبع ان ارسلتہ خفت ان یاکلنی، کہ یقیناً میری زبان ایک درندہ ہے، خطرناک جانور ہے، اگر میں اسے کھلا چھوڑ دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مجھے کھا نہ جائے۔ یعنی یہ اتنا خطرناک جسمانی عضو ہے زبان کے، اگر کوئی بندہ اس کی حفاظت نہ کرے، احتیاط کے ساتھ اس کو نہ کھولے، یعنی جیسے جی چاہے بولتا رہے، جو زبان میں پہ بات آئے وہی نکالتا رہے، تو پھر یہ انسان کے لیے ایک درندہ بن جاتی ہے جو اس کو کھا جاتی ہے۔ یعنی بندے بندے کے ساتھ اس کی لڑائی کروا دیتی ہے، اللہ کے ہاں اسے مغضوب ٹھہرا دیتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے گناہوں میں اضافہ کروا دیتی ہے، یعنی اس کی دنیا بھی برباد کروا دیتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد کروا دیتی ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، من کثر کلامہ کثرت سکتہ، من کثر کلامہ کثر سقطہ، کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے اس کی لغزشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، یعنی اس سے غلطیاں بھی زیادہ سرزد ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ایک بندہ احتیاط کے ساتھ بولتا ہے، مطلب کی بات کرتا ہے، کام کے وقت بولتا ہے، فضول نہیں بولتا، تو اس سے غلطیاں بھی صادر نہیں ہوں گی۔ ایک بندہ بلا وجہ بولتا رہتا ہے، کام کے وقت بھی اور فضول بھی، فائدے کی بات پہ بھی، بے فائدہ بات پہ بھی، ہر وقت بولتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے جب اتنا زیادہ بولے گا تو اس سے غلطیاں بھی اتنی ہی سرزد ہوں گی، لغزشیں بھی اتنی ہی ہوں گی،
فضول باتیں بھی اتنی ہی زبان سے نکلیں گی تو وہ اس کے گناہوں میں بھی اضافہ کریں گی اور خود اس کی شخصیت کو بھی داغدار کریں گی۔ جیسے سلف صالحین میں سے ایک کا قول ہے کہ کثرت الکلامی تذہب بالوقاری، کہ بہت زیادہ بولنا انسان کے وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ خود ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھ لیں، جو ایسا کوئی بندہ ہو جو باتونی ٹائپ کا ہو تو کوئی بھی بندہ اسے اچھا نہیں سمجھتا، ہمیشہ اسی کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسی کی عزت کی جاتی ہے اور اسی کو سمجھدار خیال کیا جاتا ہے جو مناسب گفتگو کرتا ہو، جو فائدے کی بات اپنی زبان سے نکالتا ہو، جو اسی وقت بولتا ہو جب اس کا بولنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور بے فائدہ امور پہ وہ خاموش رہتا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا قول ہے ان کان الکلام من فضۃ فالصمت من ذہب، کہ اگر بولنا، گفتگو کرنا، اگر اس کو چاندی کا رتبہ دیا جائے تو سن لو خاموش رہنا سونے کے مثل ہے۔ یعنی بولنے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے اور یہ چاندی کی طرح ہے تو خاموش رہنا اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے اور کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ وہ سونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کو نجات سے تعبیر کیا ہے۔ سو ہم پر لازم ہے کہ ہم خاموشی اختیار کیا کریں، زیادہ سے زیادہ خاموش رہا کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اسے ناجائز مت بولنے دیں، غیر محتاط استعمال اس کا نہ کریں، اس سے بے فائدہ اور منفی باتیں نہ نکلنے دیں کہ جو ہمارے مواخذے کا سبب بن جائیں، خدا نخواستہ کل قیامت کے روز ہماری پکڑ کا اور ہماری سزا کا باعث بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔